اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا. یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوقات بنائی سب میں سب سے باعزت، اشرف، قابل عزت، سب سے جس کا مقام بلند کیا گیا ہے وہ انسان ہے. اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں سے نوازا ہے. ایک ہے عقل کی نعمت، دماغ کی نعمت، سوچنے کی نعمت، اور دوسرے ہے علم کی نعمت. یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کی، ایک عقل اور دوسرے علم. آپ کو قصہ معلوم ہے کہ جب سیدنا آدم کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا، یعنی انسانوں کو زمین میں بسانے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اللہ کے بجائے، اللہ انسانوں کو کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو زمین پر جا کر فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے، لڑیں گے، مریں گے، آپس میں دشمنیاں ہوں گی. اس مخلوق کو اللہ تو کیوں پیدا کر رہا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جواب جو دیا تھا وہ غور کرنے کا مقام ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم کو سکھایا. کیا سکھایا؟ علم سکھایا، چیزوں کی معرفت سکھائی. گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے جو خلافت کا مستحق قرار دیا گیا، انسان اللہ کا نائب، انسان اللہ کا ڈپٹی ہے زمین پر، وہ اللہ کے احکامات کو اس زمین پر نافذ کرتا ہے. تو انسان کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ علم کی بنیاد پر ملی. ورنہ نفس عبادات، دعا، مناجات، ذکر، اذکار یہ تو فرشتے بھی کرتے تھے. انسان کو بسانے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز. ایک فضیلت ہے علم، ایک بلندی کا نام ہے. اس سے انسان بڑھتا ہے، اس سے انسان دنیا میں اونچا ہوتا ہے. اور قرآن مجید کی آپ دیکھیے سب سے پہلی آیت کیا اتری ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھ اے انسان، پڑھ اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے. کن کے؟ ان لوگوں کے جو تم میں ایمان لائے اور جو علم والے ہیں. اللہ ان کے درجات دنیا میں بلند کرتا ہے. اور ان دنیا کے اندر مختلف علوم ہیں. علم ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور دنیا کے اندر دنیا نے آج بھی بہت بڑی ترقی اس کے اندر کی ہے. لیکن ان تمام علوم میں سب سے افضل علم وہ ہے دین کا علم، شریعت اسلامیہ کا علم. وہ علم جس کو لے کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور دعا مانگی گئی. آپ غور کیجئے، کسی بھی چیز کے اندر اضافے کی دعا نہیں مانگی گئی ہے سوائے علم. ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، میری نالج میں اضافہ فرما. کسی چیز کی اضافے کی دعا نہیں کی، میرے مال میں اضافہ فرما، میرے فلاں چیز میں اضافہ فرما، نہیں، علم میں اضافہ فرما. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، مجھے بھیجا گیا ہے معلم بنا کر، استاد بنا کر. کتنی فضائل آپ دیکھیے. پھر آگے بڑھیے، فرمایا جو علم کی طلب میں جو طلبہ پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. ارے دنیا کی یہ کون سی مخلوق ہے بھائی جس کے لیے پورا نظام عالم متحرک ہے، اس کی خدمت پر معمور ہے؟ یہ کون سا دنیا کے اندر یہ کون سی جماعت ہے یہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہی ہے؟ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا کہ پروں کو ان کے نیچے بھیجا دو. بلوں کے اندر جو چوٹیاں ہیں وہ مامور ہے کہ ان بچوں کے لیے دعا کرو جو علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، یا ان لوگوں کو جو علم کے حصول کے اندر محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، گھروں سے نکل رہے ہیں. چوٹیوں کو مامور کیا گیا ان کے لیے دعا کرو.
سمندر کی مچھلیاں لا تعداد، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، مختلف قسم کی مچھلیاں، بڑی سے لے کر چھوٹی تک، حکم ہے، وہ مامور ہے اس پر، ان بچوں کے لیے، ان طلباء کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرو۔ اتنی بلندی، اتنی شرف کی چیز ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس قرآن کی بدولت، اس قرآن کے علم کی بدولت اللہ بہت سے لوگوں کو بلندی پر لے جاتا ہے، اور وہی دوسری جگہ پر اس کے نہ ہونے، اس کی صحیح طور پر عظمت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو گراتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیے اس علم کی بدولت، اس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ جیتے جی دکھاتے ہیں دنیا کے اندر وہ مناظر کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو عزت ہے، کیا ان لوگوں کے پاس شرف ہے، کہ دنیا ان کے قدموں پر آ رہی، کیا بات ہے ان کے پاس، علم کی دولت ہے۔ اور کون سا علم؟ دین کا علم، شریعت کا علم۔ ان کی نیتیں ٹھیک ہے، اس علم کے ذریعے وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے والدین نے ان بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے اس لیے بھیجا تھا ان کے بچپن میں، تاکہ ان علوم سے یہ بہراور ہو کر یہ دنیا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ جو والدین اس نیت کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور وہ بچے اس زمانے میں اس طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں، پھر دنیا ان کے قدموں پر نشاور ہوتی ہے، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں تو وہ بلندی اللہ نے رکھی ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، خلیفہ ہارون رشید مانا گیا خلیفہ عباسیہ دور پر، جس کی حکومت اتنی بڑی تھی۔ آپ غور کیجئے، ہارون رشید کی اتنی بڑی حکومت تھی، وہ کہا کرتا تھا بادلوں کو دیکھ کر، اے بادل تو جہاں جا اور وہاں جا کر برس، تیرا ٹیکس تو میرے پاس ہی آنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی اللہ نے اس کو سلطنت سے نوازا تھا۔ تقریباً 3 بر اعظموں پر اس کی حکومت تھی، معمولی بات ہے، اتنی بڑی بادشاہت کا مالک اور اتنا بڑا دنیا کا اس وقت کا مانا گیا بادشاہ۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، ملکہ کے ساتھ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا، اچانک سے بغداد میں ایک شور برپا ہوا، پورا بغداد گونجا ایک آواز سے۔ خلیفہ پریشان ہو گیا، بادشاہ کیا ہو گیا؟ فوراً اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا ہوا، کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کیا بغداد پر؟ اس وقت بغداد پائے تخت تھا اسلامی سلطنت کا، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے جینیس، بڑے بڑے علموں، بڑے بڑے مانے گئے لوگ اس شہر میں جمع تھے۔ جیسے ایک زمانے کے اندر لندن کی حیثیت تھی، اس زمانے میں بغداد پوری اسلامی سلطنت کا، جس سے بڑھ کر بڑی سلطنت آج نہیں ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت اسلامی سلطنت کتنی بڑی تھی۔ اس پوری سلطنت کا پائے تک بغداد کے محل کا بادشاہ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، جا کر دیکھو کیا ہوا اس شہر کے اندر، اس علم و فضل کے شہر میں۔ تو آ کر بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت، بات کچھ نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کسی بادشاہ، کسی دشمن نے آ کر آپ کے شہر پر حملہ نہیں کیا۔ پھر ہوا کیا؟ یہ چیخ کیا، یہ پورے علاقے میں، پورے شہر کے اندر یہ کیسی گونج؟ کہا کہ عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے حدیث کے عالم، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے لوگوں کا مجمع ہے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، پورا مجمع کہہ اٹھا یرحمک اللہ، اس سے پورا بغداد گونج اٹھا۔ ملکہ نے اس وقت جواب دیا تھا، بادشاہ سلامت، یہ ہے حکومت، یہ ہے بادشاہی، وہ بادشاہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں، آپ تو ظاہر سے بادشاہ نظر آتے ہیں، بادشاہ تو یہ ہے جو لوگوں کی دلوں پر حکومت کر رہا ہے، جس کے اشارے پر لوگ فدا ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو نچھاور کر رہے ہیں۔ بادشاہ تو ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے جسموں پر حکومت نہیں کرتا، وہ تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ جہاں جاتا ہے لوگ اس کے پیچھے، لوگ اس کے دیوانے، لوگ اس پر پیچھے، عشق کے ساتھ اس کے پیچھے دوڑنے والے ہیں۔ یہ کہاں سے ملی تھی بادشاہ عبداللہ ابن مبارک کو؟ یہ علم کی بدولت ملی تھی، اور وہ علم جس کا تعلق ہے اللہ سے، شریعت سے، اس سے بڑھ کر کوئی علوم دنیا کے اندر افضل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کی نسبت ہے اللہ سے، دائرہ کی اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا علم ہے،
جس کو ہم کہتے ہیں شریعت کا علم، جس سے بڑھ کر پختہ عقلوں کو اپیل کرنے والا کوئی علم نہیں۔ یہ قرآن کی نعمت ہے جس نے عرب کے ان لوگوں کو جو دنیا کے حاشیے پر تھے، کوئی پوچھ نہیں رہا تھا۔ عربوں کی کیا حالت تھی زمانے جاہلیت میں، آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کے، دنیا کے کنارے پر پڑی ہوئی ہے قوم جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، پوچھنا تو دور کی بات، ان پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ان لوگوں کو عزت کی چوٹیوں پر اور ان لوگوں کے ذریعے دنیا میں انقلاب عظیم الشان جو آیا، یہ کس کے ذریعے آیا؟ یہ آیا ہے قرآن کے ذریعے، یہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث کے ذریعے۔ اور یہ وہ حکومت تھی، اور یہ وہ قرآن اور حدیث کا قانون تھا، یہ وہ علم تھا جس کے ذریعے مسلمانوں نے 1000 سال تک پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا پر حکومت کی۔ اور جب گرے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے گرے ہیں، ان علوم کی وجہ سے نہیں گرے، اپنے اعمال کی بدولت گرے ہیں۔ اس کو چھوڑا، اس شریعت کو چھوڑا، پھر اللہ نے در در کی ٹھوکریں ان کو کھلوائی، پھر در در کی ٹھوکریں کھانے پر یہ مجبور ہوئے۔ یہ علم ہے جس کے ذریعے عزت ملتی ہے، افراد کو عزت ملتی ہے، اور جو قوم اس کی عزت، اس کی قدر کو سمجھتے ہیں، اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں، ان قوموں کو اللہ بلند کرتے ہیں۔ اور جو قوم اس علم کے ساتھ ناقدری کرتی ہے، ناشکری کا معاملہ کرتی ہے، اللہ اس قوم کو پھر گراتے ہیں، پھر کوئی عزت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھتا، پھر وہ ذلیل ہوتے ہیں، پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ نحن قوم، حضرت عمر نے کہا تھا، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی بدولت۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور جب بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیزوں میں عزت کو ڈھونڈیں گے، اللہ ذلیل کر کے رکھے گا، ذلیل کر کے رکھے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسلام کیسے معلوم ہوگا؟ اسلام علم کے ذریعے معلوم ہوگا، علم کے بغیر دنیا گمراہ ہے۔ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں، کیا چیز ہے قرآن مجید؟ اس قرآن کی نسبت ہے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے گفتگو کی، اللہ کا کلام، وہ کیسے اس نے گفتگو کی، اس نے کیسے بات کی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں بس اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن اللہ کی بات کی ہوئی چیز ہے، گفتگو ہے اللہ کی، وہ کیسے ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کیسے بات کی، کس طرح بات کی، وہ اللہ جانتے ہیں۔ ہم اتنا ایمان لاتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے بنائی، اور قرآن غیر مخلوق۔ قرآن کو اللہ نے بنایا نہیں، یہ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کیسے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس کی کیفیت ذرا برابر رتی برابر نہیں جانتے، لیکن اتنا ایمان لاتے ہیں دنیا کی تمام چیزیں مخلوق، قرآن غیر مخلوق۔ اتنی بڑی چیز اللہ سے جس کی نسبت اللہ سے ڈائریکٹ ہے، اس کے الفاظ پہاڑوں پر اتارے گئے، انکار کیا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں۔ زمین پر پیش کیا گیا، آسمانوں پر پیش کیا گیا، سب نے انکار کیا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں اس علوم کو اٹھانے کی۔ انسان کو اللہ نے پیش کیا اور اس کو طاقت دی۔ اب انسان کیا اس کی قدر اور عظمت کو نہ پہچانے؟ کیا اتنا بدنصیب ہو جائے کہ زندگیاں گزری اور ہم ابھی تک نہ سمجھے اس قرآن کی عظمت کو، اس کے ایک ایک حرف کی عظمت کو، اس کی آیتوں کی عظمت کو، اس کی شان کو، کیا مقام ہے اس کا۔ اس لیے ہم طے کریں کہ ان علوم سے اپنے رشتے کو، ہم اس قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیں گے، اس شریعت کے علم سے اپنے رشتے کو جوڑیں گے۔ اگر ہم نے ان علوم کو حاصل کیا ہے تو ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا اللہ کے سب سے پہلے ہم شکر ادا کریں، دل میں ایک خوشی محسوس ہو، فرحت ہو، ایک فخر اندر کے اندر اس اعتبار سے ہو کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کتنے فضائل ہیں ان کے بارے میں۔ حضرت علی کہا کرتے تھے جو علم حاصل کرتا ہے آسمان والوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ باعزت شخص ہوتا ہے۔ کالے کلوٹے لوگ، انہوں نے علم کو حاصل کیا، دنیا نے ان کو اپنے سروں پر بٹھایا۔ آج ہم ان کی بڑی عظمت کے ساتھ نام لیتے ہیں، تاریخ میں جن کے والد یا دادا کا نام نہیں پتا لیکن ان کی نسلیں پتا ہے، کیسے؟
ایک شخص آیا، اس نے علم حاصل کیا، نیت صحیح تھی، والدین نے گھر سے بھیجا تو نیت صحیح تھی، اس کی علوم کی دنیا نے جو روشنی حاصل کی، اس نے جو دنیا میں کمال پیدا کیا، آج تک دنیا اشش کرتی ہے، جبکہ ان کے اوپر سے آپ دیکھیے ان کے والد اور دادا کو کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ علم ہے، یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، جس سے افضل، جس سے بہتر، جس سے زیادہ باعظمت، جس سے زیادہ ہمارے لیے کامیابی کا ضامن کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس موقع پر ہمیں یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی، علم سے اپنے رشتے کو جوڑیں۔ اگر ہم انفرادی طور پر اس سے لگ کر ہیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، ورنہ ہم من حیث القوم اور پورے علاقے والے جب تک ہم اس کی عظمت کو سمجھیں گے، اس کو اپنے سروں پر رکھیں گے، اللہ ہمیں دنیا کے اندر عزت کے ساتھ رکھے گا، یہ ضمانت ہے۔ اور اگر اللہ معاف فرمائے، خدا نہ خواستہ، 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ، ہم نے اس کی ناقدری کی اور غفلت برتی، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ذلیل اور حقیر سمجھا، غفلت برتی، تو پھر جو انجام دنیا نے دیکھا ہے اس سے پہلے تاریخ کی لمحات میں، وہ ناقابل بیان ہے کہ بڑے بڑے قومیں ہلاک اور برباد ہو گئی۔ اس لیے ایک طے کر کے ہم جائیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی ایک حافظ قرآن اور ایک عالم ضرور ہو۔ اب اس وقت مدارس کے داخلے شروع ہو رہے ہیں، شوال کا مہینہ عام طور پر مدارس کے کھلنے کا وقت ہے، نئے داخلے اس میں ہوتے ہیں، ہم طے کریں اور یاد یہاں اٹھنے سے پہلے طے کر کے جائیں۔ میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، ایک حافظ کی کیا فضیلت ہے، صرف ایک حدیث کافی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حالت ذرا تصور کیجیے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش۔ کل محشر کے میدان میں زمین تانبے کی، سورج ایک نیزے پر، اللہ جلال میں ہوگا، انسانوں کی سب سے پہلے انسان سیدنا آدم سے لے کر اس امت کا آخری فرد وہاں جمع ہوگا، سب کو اپنے حال کی فکر رہے گی، بیٹا ماں کو بھول جائے گا، ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، نہ باپ کو بیٹے کی فکر، نہ قریب سے قریب رشتہ داروں کی فکر، سب کو اپنی فکر ہے کہ آج کچھ میں پار لگ جاؤں، ایک مرتبہ آج میں پار لگ جاؤں۔ ہر ایک اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کاندھے تک، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پورے کے پورے اپنے اعمال کی بدولت پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج کامیاب ہے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب، آج ناکام ہے تو ہمیشہ کے لیے بربادی، تباہی اور ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ ایسے وقت میں محشر کے میدان میں ان والدین کو جن کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، اللہ موتیوں کے منبر پر بٹھائیں گے۔ یہ ہے قیمت۔ دنیا کے معمولی پروگرام میں، معمولی جگہوں پر آپ کو اسٹیج پر بٹھایا جائے، آدمی خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی۔ کل کہاں عزت بخشی جائے گی آپ کو؟ آپ کا بیٹا 1000 اعتبار سے دنیا میں قابل بنے، وہ عزت نہیں مل سکتی جو اس قرآن کی بدولت اللہ آخرت میں دے گا۔ ایک اور دوسرے کیا، گویا آپ کو اسی وقت معلوم ہو گیا جنت کی ٹکٹ تو مجھے مل ہی گئی، کسی کو نہیں معلوم، آپ کو تو معلوم ہو ہی گیا۔ اللہ نے اتنے سب کے سامنے عزت بخشی، اب اللہ جہنم میں پھینکے گا، سب پریشان، انبیاء تک کو اپنی فکر، لیکن آپ انشاءاللہ بے فکر رہیں گے کہ مجھے تو جنت کی ٹکٹ مل گئی۔ کب ہے؟ ایک بچے کو تو کم از کم حافظ قرآن بنانے کی ٹھان لیجیے، یہاں سے عزم کر کے اٹھیے، آج کا معاملہ آج، ورنہ شیطان بہکائے گا یہاں سے اٹھنے سے پہلے اگر ہم نے عزم نہیں کی۔ کل قبر کے اندر جائیں گے، کون پوچھے گا؟ مجھے آپ بتائیے، کون پوچھتا ہے قبر میں جانے کے؟ آج کے دور کے اندر ہفتہ 2 ہفتہ اور بہت بڑے 1 مہینہ اور 2 مہینے تک آپ کے بچے آپ کو یاد رکھیں گے، ورنہ وہ دور ختم ہو گیا جب بچے مرنے کے بعد اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں۔ کون رکھے گا یاد؟ ایک ایک نیکی کو انسان ترستا ہے، ترسے گا۔ بلکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بڑا سے بڑا دنیاوی اعتبار سے آدمی نے تعلیم حاصل کی، بہت بڑا ڈاکٹر بنا، اور ہارٹ اسپیشلسٹ کے اندر اس کے اندر سب سے مانا گیا ڈاکٹر، وہ ماں کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں نے مجھے سب کچھ کیا، میں آج اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے، اس بچے کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے۔ وہ قبر
وہ قبر میں جانے کے بعد نہیں جنازے تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی یا ان کو پڑھنا نہیں آتا. لیکن اس حافظ قرآن کے ایک کو کریے، سبوں کو کیا تو آپ کے کیا کہنے، لیکن کم از کم ایک تو کیجئے. قبر میں جانے کے بعد آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نیکیاں آتے رہے گی آتے رہے گی. ایک کو کریں گے وہ 10 کو کرے گا، 10 کو جا کر 100 کو کریں گے. میرے بھائیوں، ایک حافظ قرآن کو بھی معمولی مسئلہ اس کی قدر کرو. ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کی مدد کریں، دوسروں کو جا کر سمجھائیں. میرے بیٹے نہیں ہو سکے، نوازوں کو تو بنائیے. میرے یہاں بچے نہیں ہیں، پڑوس کے گھر میں جا کر بتائیے، ایک کو تو دے دیجئے. میری آخرت بن جائے گی، بن جائے گی. ایک کو کرنے پر بن جائے گی. 10 کو کریں گے تو کیا بنے. اور دوسرے، ایک کو عالم بنانا ہے، ایک کو، بس ایک کو تو طے کر کے جانا ہے. یہاں سے سب کو بنایا تو کیا کہنا، ایک کو تو کیا ہوگا معلوم ہے. آپ نے ایک کو بنایا، وہ جا کر 100 کو بنائے گا، 100 جا کر 1000 کو بنائے گا، 1000 1,00,000 کو بنائیں گے. کل قیامت کے دن آپ اٹھیں گے. آپ نے تو 5 منٹ کی تشکیل کی تھی کسی کو کہ بیٹا ان کو، کسی سے کہا تھا کہ اپنے بچے کو حافظ کرو، عالم کرو. ہوا کیا؟ آپ دیکھیں گے آپ کے نام اعمال میں 1,00,000 حج کیے ہوئے. آپ پریشان، 1,00,000 حج زندگی میں ایک حج بڑی مشکل سے ہوا تھا، یہاں تو نام اعمال میں لکھا ہے کہ آپ نے 1,00,000 حج کیے. وہ پریشان ہوگا. اللہ کہے گا بھائی تم نے تو کیا تھا 1 حج، لیکن تم نے کسی کو عالم بنایا یا کسی کے ذہن میں یہ بات تم نے ڈالی، اس نے جا کر 10 کو بتایا، اس نے جا کر اپنے علاقے میں کام کیا، وہاں مدارس کھولے، انہوں نے جا کر دوسری جگہ فیض پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا. کل قیامت کے دن آپ آئیں گے، آپ پریشان رہیں گے کہ کیا آپ کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کے خزانے موجود ہیں. ایک عالم، ایک حافظ، کم از کم یہ ہم طے کر کے جائیں. اللہ بہت کام لے گا. نیتیں تو بہت کیجیے، کام چھوٹا کیجیے، نیتیں بہت کیجیے، عالمی نیتیں رکھیے، اللہ کام لے گا. کم از کم اتنی تو کوشش کی جائے، ایک عالم ایک حافظ میں اپنے بچوں میں سے بناؤں، اپنے خاندان میں سے بناؤں. ایک تو یہ. دوسرے، اپنے خاندان والوں میں سے، اپنے رشتہ دار والوں میں سے، ان تک بھی اس بات کو میں پہنچاؤں گا تاکہ وہ بھی عمل کرنے والے بنے اور وہ عمل کریں گے. ان کا تمام اجر اور ثواب مجھے ملے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آگی. اللہ پورا اجر مجھے بھی دے گا. اس نیت کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہے. اور اگر آپ اپنے بچوں کو ڈالیں گے، ان کے لیے دعائیں ضرور کیجیے. دعا، والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں بہت مؤثر ہے. دعائیں کیجیے اور اس عزم کو لے کر یہاں سے اٹھیے. اس وقت شوال کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں مدارس اسلامیہ کے نئے داخلے اس وقت شروع ہو رہے ہیں. آپ ضرور بھی ضرور اس میں آگے بڑھیے. انشاءاللہ تھوڑی سی آپ کی ہمت آپ کے آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد کر دے گی. اس دنیا میں بھی خوش رہیں گے، عزت ملے گی، سرخروئی ملے گی. آپ جیتے جی اپنے بیٹے کو دیکھیں گے، خوشی سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غفلت کی تو دنیا میں وہ واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ ان کے والدین جیتے جی اپنے اولاد سے پریشان ہو کر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کے نسلوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. ہم سے ایسے صدقہ جاریہ، ہم سے ایسے خیر کے اعمال اللہ خوب سے خوب لے اور پوری دنیا اور عالم میں اللہ تعالیٰ اس کے اثرات مرتب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد